بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نفس کے تزکیے کے سلسلے میں جو ہم قرآن مجید سے مومنین کی صفات کا مطالعہ کر رہے تھے، آج ہم اس میں سے حکمت کے حوالے سے بات کریں گے کہ مومن صاحب حکمت ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں حکمت والا انسان ہوتا ہے۔ حکمت کا مطلب دانائی، سمجھ بوجھ، عقل، عاقبت اندیشی، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرنا، اخلاق، فلسفہ اور وہ تصورات جو ہم اس دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں، جس کو ورلڈ ویو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک عقیدے کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ ایک ورلڈ ویو دیتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، کیوں بنی ہے، کس لیے بنی ہے اور ہمارا اس میں مقام کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں اس میں، تو یہ ورلڈ ویو دیتا ہے عقیدہ جو ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ دوسری چیز جس کے لیے قرآن نے حکمت کا لفظ بولا ہے وہ اخلاق ہے، یعنی ناپ تول میں کمی نہ ہو، سچ بولا جائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، زنا نہ کیا جائے، یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں، یعنی جتنا اخلاق ہے وہ سارے کا سارا حکمت ہے۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں تعلیمات سے، یعنی عقیدے اور اخلاق اور اس کے ساتھ شریعت کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ شریعت اس کی ایک عملی شکل ہوتی ہے اخلاق کی، تو ان کی تعلیمات سے جو ذہن وجود میں آتا ہے، جو مائنڈ سیٹ وجود میں آتا ہے، جو رویے وجود میں آتے ہیں، جو ذیلی یعنی اس کے بعد جو پیدا ہونے والے کرولریز ہیں، نئے تصورات ہیں، ان تصورات کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ تو میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ دانش دین، یعنی دین سے پیدا ہونے والی جو دانش ہے، دین سے پیدا ہونے والی جو عقل ہے، دین سے پیدا ہونے والے جو تصورات ہیں، ان کو بھی قرآن مجید نے حکمت کا نام دیا ہے۔ تو صاحب حکمت کا مطلب قرآن مجید میں پھر یہ ہوا کہ وہ دانا انسان جو عقیدے میں صحیح ہے، جو اخلاق میں صحیح ہے اور جو ان دونوں سے پیدا ہونے والی شریعت اس میں صحیح ہے، اور پھر ان تینوں سے یعنی عقیدے سے، اخلاق سے، شریعت سے، ان تینوں سے پیدا ہونے والے جو دانش ہے، جو سمجھ بوجھ ہے، جو بصیرت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت کہتے ہیں۔ تو جو دانش دین ہے، جو دین سے پیدا ہونے والی حکمت ہے، وہ کچھ چیزیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہ جو سورہ البقرہ کی آیت 129 130 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے دین کے تعلیم کے 2 حصے ہیں، ایک الکتاب ہے اور دوسرا الحکمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آیت یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کے اندر ایک ایسا رسول پیدا کیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، یعنی قرآن مجید پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم کرے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی۔ حکمت کے بارے میں نے ابھی بات کی، کتاب سے مطلب یہاں شریعت ہے، کیونکہ کتاب بمعنی قرآن مجید یہاں آ گیا ہے، یتلو علیہم، یعنی ان کو قرآن سکھائے، قرآن پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب یعنی شریعت کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور یوں اس تعلیم سے، قرآن کی آیاتیں پڑھنے سے، کتاب سکھانے سے اور حکمت سکھانے سے ان کا تزکیہ کریں۔ اب یہ جو دانائی ہے جو پیدا ہوگی، اس کے پیچھے ایک اور دانائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس دانائی کو قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بیوقوف آدمی ہو تو وہ بیوقوفی کی باتیں تو مان لے گا، عقل کی باتیں نہیں مانے گا جو فائدے کی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے، یعنی دین ابراہیمی سے جو گریز کرے گا، جو بھاگے گا، جو اس کو چھوڑ کر جائے گا، وہ احمق آدمی ہوگا، وہ اپنے نفس کو بیوقوفی میں مبتلا کرے گا، یعنی غیر حکیم ہوگا، کیونکہ وہ کیا چیزیں چھوڑ رہا ہے؟ وہ صحیح ورلڈ ویو چھوڑ رہا ہے، صحیح عقیدہ چھوڑ رہا ہے، وہ صحیح اخلاق کو چھوڑ رہا ہے، وہ صحیح شریعت کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ ان تینوں سے پیدا ہونے والی اس دانش کو چھوڑ رہا ہے جو ملت ابراہیمی کی ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے۔
تو ملت ابراہیمی کو چھوڑنا گویا کتاب و حکمت کو چھوڑنا ہے اور انبیاء کو چھوڑنا ہے۔ تو انبیاء کی تعلیم جو بھی ہے اس میں اخلاق، عقیدہ، دانش دین اور حماقت کا الٹ، یہ حکمت ہے۔ تو مومن احمق نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ سیانہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑے نتیجے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوتا ہے، سب سے بڑے نتیجے کے لیے جو آخرت میں نکلنا ہے۔ اور جو دنیا دار ہیں، بڑے سیانے بنے پھرتے ہیں، وہ دراصل عاجلہ میں پڑے ہوتے ہیں، ابھی جو فائدہ ہونا ہے، ابھی جو فائدہ ہونا ہے۔ تو وہ اس آدمی کی طرح نہیں ہے جو اگلے 40 سال کے لیے پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر یا انجینئر یا کچھ بنتا ہے، بلکہ اس لڑکے کی طرح ہے جو سارا دن لطف اٹھانے کے لیے کبھی کرکٹ کھیل رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو اس وقت تو بہت لطف آ رہا ہے، اس وقت تو بڑے مزے میں ہے، لیکن اگلے سال جو آنے والے ہیں اس کی زندگی میں، اس میں اس کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دانائی کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، آج میں کیا کر لوں جس کے نتیجے میں میرا کل بہتر ہو جائے، آج میں کیا کر لوں کہ جس کے نتیجے میں میری آخرت بہتر ہو جائے، یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ اور یہ دانائی وہ ہے جو اللہ کے دین میں آنے والوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم نے ایک صفت اولو الالباب کے نام سے پڑھی تھی، عقل والے۔ عقل والے اور صاحب حکمت میں فرق ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے میں اس کو الگ سے لے کر آ رہا ہوں۔ اولو الالباب وہ سیانے لوگ ہیں جو زندگی میں عقل رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ان اولو الالباب کو جب دین سکھایا جاتا ہے تو ان کے اندر یہ دانائی پیدا ہوتی ہے جو مذہب پیدا کرنا چاہتا ہے، جو خدا کا دیا ہوا ورلڈ ویو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے حکیم لوگوں کی کھینچی ہے، ان عقل والوں کی ایک پکچر پینٹ کی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضات، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دو نیتیں جائز ہیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں، ایک اللہ کی مرضی اور ایک تثبیتاً من انفسہم، اپنے دل کو دین پر جمانے کے لیے، اپنے دین کو اچھے اخلاق پر قائم رکھنے کے لیے۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت بربوۃ اصابہ وابل، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اونچا ٹیلہ ہو جس کے اوپر خوب بارش ہوئی ہو اور پھل دگنا تگنا آیا ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وابل، اور اگر کھل کر بارش نہ بھی ہو، فَتَلٌ، تو ہلکا سا چھینٹا پڑ جانا، بوندا باندی ہو جانا کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دانائی کیا ہے اس میں کہ میں نے 1 روپیہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کل مجھے دگنا تگنا ہو کر ملنا ہے، اور اگر اس میں اپنا تقویٰ ڈال دوں، اپنی نیت کی بہتری ڈال دوں، ریاکاری اور ساری چیزیں نکال دوں، تو یہ بہت زیادہ دگنا تگنا کیا 700 گنا ہو جائے گا، جیسا دوسری جگہ فرمایا ہے۔ آگے دانائی کی ایک اور بات ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے مسلسل پانی فراہم ہو رہا ہو، اس کے خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے، اور وہ ہر وقت پھل لگا رہتا ہے اس کے اوپر، اور پھر اس آدمی کو جس کا یہ باغ ہو اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں، اور پھر اس باغ کے اوپر ایک لو چلے اور اس کی آگ اس کو جلا کے رکھ دے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اب لو کون چلائے گا، اس کا مطلب ہے اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے نیک اعمال کس لیے کرنے تھے اس لیے نہیں کیے۔ تو فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بنو۔ تفکر کیا ہے؟ حکمت ہے، دانائی ہے، چیزوں کے اندر کی وہ کنہا تلاش کرنے کی کوشش کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب مومن ہو، اپنی چیزوں میں سے اچھی چیزیں خرچ کیا کرو، جو تم نے کمائی ہیں ان میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں،
اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. ایسی چیزیں نہ دیا کہ خود تمہیں لیتے وقت مشکل لگے. الشیطان یعدکم الفقر. اب یہ دانائی آ رہی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور شیطان تمہیں فقر کی سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مارے جاؤ گے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مارے جاؤ گے. دنیوی حکمت یہی ہے, دانائی یہی ہے کہ پیسہ بچا کے رکھو, بچت کرو, کل کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہیں کہہ رہا ہے کہ غریب آدمی پر خرچ کرو گے تو فقر آئے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے. یہ دونوں چیزیں, فقر کا ڈر کہ بھائی پیسہ کہاں چلا جائے گا, میں غریبوں کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا, کل مجھے بوڑھا ہونا ہے, میں کہاں سے کھاؤں گا. یہ تصور خیرات کرنے سے روکتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ الْفَحْشَاءَ, يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء, اور تمہیں یہ فحشاء کا حکم دیتا ہے. یہ چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہے. تو دانائی یہاں کیا آ رہی ہے, یعنی پیچھے جو دانائی کی باتیں تھیں اس میں ایک اور دانائی کا اضافہ ہوا کہ شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے دو پہلوؤں سے. جب بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرنے لگتے ہو تو وہ دو ڈراوے تمہیں دیتا ہے. ایک یہ کہ تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا, کل کیا کرو گے, یعنی غربت کا ڈر پیدا کرتا ہے. اور دوسرا ڈر پیدا کرتا ہے کہ اگر پیسے دے دیے تو تم نے تو وہ کام کرنا تھا, تم نے تو وہ اللہ تلل کرنے تھے, تم نے تو وہ عیاشی کرنی تھی, کیا کرو گے. یامرکم بالفحشاء, تو وہ تمہیں الٹے سبق پڑھاتا ہے تاکہ ان چیزوں پہ تم پیسہ لگاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کی اور فضل کی کا وعدہ کرتا ہے. اب اس ساری بات کو سمجھانے کے بعد کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء, یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے. تو اب جو بات ہے وہ یہ کہ دو چیزیں بڑے مقصد ہمارے سامنے ہونے چاہیے. دو بڑے مقصد, حکمت ہے وہ کیا, مرضات اللہ, اور دوسرا کیا, اپنے دل کو جمانے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, اس کے اندر ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے, اس کے اندر صبر, اس کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں, اعلیٰ مقاصد کو اپنے سامنے رکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ دو بڑے مقصد ہیں حکیم آدمی کے پاس. جو آدمی حکیم نہیں ہے, صاحب حکمت نہیں ہے, وہ ان دونوں سے محروم ہوتا ہے. اور اب یہ دو مقصد جس کے سامنے ہیں, اور اقبال کے الفاظ میں جس کے مقاصد جلیل, یعنی بہت عالی شان مقاصد ہیں, یہ دو عالی شان مقاصد ہیں. ان دو مقاصد کے تحت وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے. وہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کل دگنا تگنا ہو کر ملے گا. وہ کہیں فحشاء سے اپنے پیسے بچا رہا ہوتا ہے کہ اس میں ضائع کرنے سے نقصان ہو جائے گا, کیوں میں اللہ کے بندوں کو نہ دے دوں, اور یہ فقر پیدا نہیں ہوگا, کل جو میں نے کچھ جہاں جمع کر رکھا ہے وہ دگنا تگنا ہو کر مجھے ملنے والا ہے. یہ وہ دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, تو جس کو یہ حکمت مل گئی تو سمجھو اس کو خیر کثیر مل گیا. فقر کی بات تو الگ ہے, خیر کثیر مل گیا. یہ دانائی جو ہے کہ بھئی میں نے ان دو مقاصد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے, یہ دانائی بظاہر ایک سادہ سی بات لگتی ہے. ہمارے مذہب میں ہر روز ہمیں ماؤں نے بھی تعلیم دی, مسجد میں مولوی صاحب نے بھی دی, اسکول کالج میں اساتذہ نے بھی دی. یہ عام سی بات ہے, لیکن یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اور سب سے بڑی حکمتوں کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ عام بات ہوتی ہے. وہ فلسفیوں کی طرح گنجلک نہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی, بلکہ وہ اتنی عام ہوتی ہے, اتنی عام ہوتی ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ بس یہ تو ہر بچے کی زبان پر ہے. کیوں کہ وہ سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے, اتنی واضح ہوتی ہے کہ سب اس سے واقف ہوتے ہیں. تو اس حکمت کو پانے والا, اس دانش دین کے حامل آدمی کو ہم مومن کہتے ہیں, صاحب حکمت کہتے ہیں, کہ اس کے پاس اس دنیا کا نقشہ ہی دوسرا ہے. وہ مرضات اللہ کے لیے جیتا ہے, وہ تثبیتاً لانفسکم جیتا ہے تاکہ اپنے نفس کو مضبوط کرے دین کے اوپر, اخلاق کے اوپر, شریعت کے اوپر, اور اپنے اس ورلڈ ویو کے اوپر کہ میں نے یہ دنیا عارضی ہے اور امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. ایک اور اسی حکمت کی تصویر دیکھیے.
یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، عربوں کے ہاں اس کا نام الاسراء ہے، ہمارے ہاں بنی اسرائیل ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور ان سے اگر تم گریز کرو گے اللہ کی رحمت کی توقع کے ساتھ، تو اس توقع کے ساتھ تو پھر ان کو ایک بھلا قول کہو، ڈانٹو نہیں، ڈپٹو نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ اس طرح سے باندھ لو، نہ پوری طرح سے کھول دو، یعنی خرچ کرتے ہوئے نہ بخیل ہو جاؤ، نہ فضول خرچ ہو جاؤ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تاکہ بعد میں کہیں تم ملوم اور محسور ہو کر بیٹھے رہو کہ اوہو سارا پیسہ اڑا دیا میں نے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی جس کا رزق کھولنا چاہتا ہے کھولتا ہے، اور جس کا تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، رزق کے اندر تنگی آتی ہے تو اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیں گے، کتنا؟ جتنا ہم نے دینا ہے۔ وایاکم، اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، ان بچوں کو قتل کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ یہ تو بڑی ہی فحاشی کی بات ہے اور نہایت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اور قتل بھی نہیں کرتے۔ میں ٹائم بچانے کے لیے باقی بات چھوڑ رہا ہوں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں لیکن جو جائز طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اوفوا بالعہد، وعدے پورے کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ واوفوا الکیل، ناپ تول پورا کرو۔ اذا قلتم، جب وزن ناپو تو پورا ناپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے۔ واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ انجام کے اعتبار سے یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے دو مقاصد جلیل اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا اور تثبیتاً لانفسنا، کہ اپنے دل جمی کے لیے، دین پر مضبوطی کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور الٹی سیدھی وہم خیال بدگمانیوں کے پیچھے نہ لگا کرو، کیونکہ کانوں سے اور آنکھوں سے اور دل سے سب سے پوچھا جانا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ مرہن یعنی اکڑ کرنا چلو۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑوں جیسے بلند و بالا ہو سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان ساری چیزوں کی جو برائی ہے وہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں وحی کر رہے ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرانا کہ کہیں تم دوزخ میں ڈال نہ دیا جاؤ، ملامت زدہ کر کے اور دھتکارتے ہوئے۔ تو اب یہ ایک دوسری تصویر ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اندر دوسری دانائی آپ کو، جو نیگیٹو دانائی ہے، جو عارضی دانائی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بھئی پیسہ سمیٹ کر رکھو، لوگوں کو نہ دو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو۔ اور یہاں پر کتنی عقل کی بات ہے کہ بھئی آبادی کم کر دو، لوگوں کو قتل کر دو، بس اپنے بچے، عقل کی بات ہے۔ میں بچوں کو پال نہیں پا رہا تو کیوں نہ مار ڈالا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، رزق میں دینے والا ہوں، تم ان کو مارو گے نہیں۔ زنا، اپنے جسم کی بعض ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ حرکت کر ڈالو۔ کوئی دشمن آ گیا ہے، اس نے کچھ حرکت کر دی ہے، بس جان چھڑاؤ، مار ڈالو۔ یہ سارا کچھ ایک دوسری حکمت کے ساتھ عارضی طور پر جو اگر زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے دوسرا نقشہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ دانائی دے رہا ہوں۔ یہ دانائی جو ہے، یہ اخلاق کی دانائی، ان چیزوں پر قائم رہنا جو خدا کے ہاں پسندیدہ ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا جو خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یہ حکمت حاصل کرنا مومن کا کام ہے۔ تو مومن دراصل یہ احکام عشرہ ہیں جن کو ہم تورات میں بھی پاتے ہیں
ان کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ دانائی اور حکمت ہے۔ اس کے اندر یہ بیان صرف قانون کا بیان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم قتل کر دو، نہیں قتل نہیں کرو، بلکہ یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ مثلاً زنا کے ساتھ فرمایا ہے فاحشتاً وساء سبیلا، یہ تو بڑا برا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ خطاً کبیرہ، قتل بچوں کی اولاد کو قتل کرنے کا خطاً کبیرہ، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ فتقد ملوماً محصورا، کہ تم پھر ملامت زدہ ہو کر محصور ہو کر بیٹھے رہو گے۔ یہ حکمتیں ہیں بیچ میں، یہ دانائیاں ہیں جو سکھائی گئی ہیں۔ یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو سزا دینے کا اجازت دی ہے کہ وہ اپنے قاتل کو سزا دلوا سکے، اور یتیم کے پاس نہ جاؤ کیونکہ تمہارے اچھے طریقے سے جا سکتے ہو، اور عہد پورے کرو کیونکہ تم سے پوچھا جانا ہے۔ پوچھے جانا دانائی کی بات ہے۔ تو یہ ان ساری آیتوں میں، یہاں پر دیکھیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سارے کے سارے کل آنسریبل ہیں خدا کے سامنے، کان بھی، آنکھیں بھی، دل بھی۔ یہ حکمت ہے، یہ وہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور یہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ زمین پہ اکڑ کر چلو، نہ تم اس کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی اونچائی جتنے اونچے ہو سکتے ہو، اور پھر یہ حکمت ہے کہ یہ سب کچھ تیرے رب کے پاس، رب کے نزدیک غیر پسندیدہ ہے، نہایت غیر پسندیدہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ میں اپنے مالک کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاؤں۔ یہ بظاہر ایک ہو سکتا ہے کسی کے لیے مولویانہ بات ہو، لیکن یہ ویسے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض باتیں اتنی سادہ واضح ہوتی ہیں کہ جو بالکل سادہ بچوں کی بات لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہی دراصل حقیقت ہوتی ہے، وہی دانائی ہوتی ہے، اسی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ ساتھ ہر حکم کے وہ حکمت اور دانائی بتائی ہے جو مومن کے پاس ہوتی ہے۔ اب ایک اور تصویر ہے، یہ تصویر جو ہے یہ حضرت لقمان جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے ایک دانا شخص تھے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دے رکھی تھی، ان کی بات کو لیا اللہ تعالیٰ نے اور بیچ میں کچھ اضافے کر کے بات کو مکمل کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو یہی دانائی دی تھی جو دین سے پیدا ہونے والی دانش ہے، عقل ہے، وہ کیا تھی؟ ان اشکر للہ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسہ۔ حکمت کیا ہے کہ بھئی تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے فائدہ کرتا ہے۔ وَمَن کفر، اور جو اللہ کا ناشکری کرتا ہے تو اس کا اپنے ہی آپ کو نقصان ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کیونکہ اللہ کو تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ تو غنی اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، وَهُوَ جَاعِظُهُ، وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ دانائی کی بات ہے، یعنی شرک کرنے کی جو برائی ہے وہ بتائی گئی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس کو بات کو مکمل کیا ہے، اور ہم نے انسان کو وصیت کر رکھی ہے بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ اس کی ماں نے ایک تکلیف پر دوسری تکلیف کے ساتھ اس کو بوجھ اٹھائے رکھا ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ بھی چھڑانے کا عمل ہوا 2 سالوں کے اندر۔ انشکر لی والدیک الی المصیر، کہ اب دانائی کیا آ رہی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا، کس طرح سے پالا ہے، تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے، میں نے وصیت کی انسانوں کو کہ میرا شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا۔ کہاں اٹھا دیا ہے بات کو۔ حکمت سمجھائی کیا ہے؟ سمجھائی یہ ہے کہ ماں کو یہ مقام کیوں دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے تو اتنی خوبصورتی سے اس حکمت کو واضح کیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ والدین، تم نے والدین کا شکر ادا کرنا ہے، اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جبکہ اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، فلا تطعهما، تو اس مسئلے میں ان کی پیروی نہ کرنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ واتبع سبیل من اناب، اور میری طرف آنے والے لوگوں کا راستہ اختیار کرنا،
ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارے والدین بھی تم بھی سارے میرے پاس آؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو اور کیا کیا نیکیاں کرتے رہے ہو۔ یا بنیا، پھر حضرت لقمان کی وصیت آ گئی، بیچ میں بات اللہ تعالیٰ نے مکمل کی، اس کے بعد حضرت لقمان کی بات پھر آ گئی، یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کیا میرے بیٹے اگر رائی کے برابر بھی کوئی عمل ہوا، کوئی چیز ہوئی، اور وہ کسی چٹان کے اندر کہیں گم ہو گئی ہوئی ہو، یا آسمانوں میں کہیں ہو، یا زمین میں کہیں پڑی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف و خبیر ہے، وہ بڑا باریک بین، بڑا دقیقہ رس، چھوٹی چھوٹی چیزیں کا میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو خون بہنے کے لیے نالیاں بنائی ہیں، ذرا ان کی باریکی ہی کو ڈانٹ، تو وہ صرف باریک بین نہیں ہے بلکہ باریک کام کرنے والا بھی ہے۔ اتنے باریک باریک کام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیرت ہوتی ہے۔ یعنی بیکٹیریا جو نظر نہیں آتے پوری زندگی کو لیے پھرتے ہیں، وہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ تو لطیف خبیر ہے وہ۔ تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ باریک باتوں کو جانتا ہے، بلکہ باریک جگہوں پر بھی کام کرتا ہے، نہایت باریک جگہوں پر جو ہماری آنکھوں کی رینج میں نہیں آتی، اس سے بھی کہیں آگے، مائکروسکوپک لیول سے بھی کہیں آگے بڑے سے بڑے باریک کام بھی کر لیتا ہے۔ تو حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چٹان کی، کسی باریک سی کھو کے اندر، باریک سی جگہ کے اندر چھوٹی سا ذرہ پڑا ہوا رائی کا، وہ بھی نکال لائے گا، اس کو پکڑنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف اور نیکی کی نصیحت کیا کرو، ونہا عن المنکر اور برائی سے روکا کرو، واصبر علی ما اصابک اور جو بھی مصیبت آئے اس پر ثابت قدم رہا کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم والے معاملات میں سے ہے، ولا تصعر خدک للناس اور لوگوں سے منہ نہ پھیرا کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا اور نہ زمین پر مرہن تکبر کے ساتھ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک، اپنی میانہ روی کی چال چلو، وغضض من صوتک، اپنی آواز نیچی رکھا کرو۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ تکبر کو توڑنے کی نشانیاں ہیں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ اکڑ کے چلو، نہ بالکل مسکینوں کی طرح۔ وغضض من صوتک، نہ کسی بیہودہ آدمی کی طرح اونچی اونچی آواز میں بولو، لڑائی جھگڑا کرو یا روب جمانے کے لیے کچھ آواز اونچی کرو، نہ بالکل میانے کسی آواز نکالو، بلکہ اچھی آواز، مناسب آواز رکھو۔ ان نان کر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں جو مذہب کی تعلیم سے پھوٹتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت کہا ہے، کیونکہ لقمان کو حکمت سکھائی گئی تھی۔ تو صرف اخلاق یا صرف شریعت کا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ، اور اخلاق صرف حکمت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں سے پیدا ہونے والی وہ دانائی، وہ بصیرت بھی حکمت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ اب ایک اور پکچر خدا نے جو حکمت کی کھینچی ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ چیز پیدا کرتی ہے مردہ چیزوں میں سے، اور مردہ بنا دیتے ہیں زندہ چیزوں کو، اور یوں مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، تو تمہیں بھی ایسا ہی نکالا جائے گا۔ کوئی مشکل بات ہے، تنہائی کی بات ہے۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ تمہیں یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ بے جان چیزوں سے، یعنی ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ بنا لیا جائے گا، تو فرمایا میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا جس میں کوئی جان نہیں تھی، اور پھر تم انسان بن کے چل پھر رہے ہو، پوری دنیا میں پھیل گئے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ تمہارے لیے میری نشانی کم ہے کیا کہ میں نے بالکل تمہاری جیسے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، بالکل تمہارے جیسے۔ اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کی بجائے کوئی جانور اور مردوں کی بجائے بھی کوئی جانور بنا دیتے عورتوں کے لیے تو کیا کر سکتے تھے ہم؟ فرمایا نہیں، میں نے تمہارے جیسے بنائے ہیں تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔
وہ تمہاری رگوں کو جانتے ہوں، تم ان کی رگوں کو جانتے ہو، تم ان کی مشکلوں کو سمجھتے ہو، وہ تمہاری مشکلوں کو سمجھتے ہوں۔ وجعل بینکم مودہ، اور پھر تمہارے اندر ایک محبت پیدا کر دی ہے، وہ رحمت اور ایک شفقت پیدا کر دی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ حکمت والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، اور اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق بھی ہے، یہ ایسے نہیں بن سکتی۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اگر مادے کی ایوولوشن سے یہ زبان پیدا ہوئی ہوتی تو سارے انسانوں کی زبان ایک ہوتی، لیکن یہاں ہمیں صلاحیت دی گئی ہے صرف۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں میں جو اختلاف ہے، کوئی چینی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، یہ بھی خدا کی نشانی ہے، کیونکہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے اس کے اندر اڈاپٹیبلٹی رکھی اور وہ رنگ اختیار کرتے۔ ذالک لآیات للعالمین، یہ لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تم رات کو سوتے ہو، دن کو کام کرتے ہو۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یہ جو جن کے کان ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، تمہیں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور لالچ بھی پیدا ہوتا ہے، بارش ہوگی، فصلیں اگیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ جب یہاں سے بات شروع کی تھی، بھائی وہ زندہ سے مردہ، مردہ کو زندہ پیدا کر رہا ہے، تو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ پوری پکچر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پینٹ کی ہے مختلف اجزاء کے ساتھ، تو وہاں بتانا یہ پیش نظر ہے کہ اس طرح گراریوں کی طرح جڑی ہوئی کائنات کو، جس طرح ٹائم پیس ہوتا ہے، کلاک ہوتا ہے، اس کے پرزے جس طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات اس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ خدا کے علاوہ کون بنا سکتا ہے؟ تو اس حکمت تک یہ نشانیاں لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ وہ حکمت ہے جو مومن کے پاس ہوتی ہے، مومن کی میراث ہے، اس کو قرآن سے لینی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ حکمت کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ دوبارہ حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔